الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، حضانت بچے کی پرورش کے متعلق احکام اور آداب چل رہے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں نے پرورش ہی کے تعلق سے چند وہ باتیں ذکر کی تھی جو عام طور پر سماج میں، معاشرے میں پیش آتی ہیں۔ مسئلہ اصل میں ہمارا یہ ہے کہ دراصل جب مسائل پیش آتے ہیں تو ہمارا رخ شریعت کی جانب نہیں ہوتا ہے۔ ہم بس اس توجہ اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میرے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے، یا میرے ساتھ جس کی انبن ہوئی ہے، یا میرے ساتھ جس کا مسئلہ نہیں بنا ہے، میں اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیسے کر دوں اور اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف کیسے پہنچا دوں۔ جیسے میاں بیوی ہی کے مسئلے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب ان دونوں میں نہیں بنتی ہے، بچے کا کیا قصور ہے؟ بنی تو آپ میں نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے مرد عورت کو بٹھا کر طلاق نہ دے کر یا اس کے علاوہ اور کئی طریقے سے پریشان کر دیتا ہے۔ عورت طرح طرح کے کیس اور طرح طرح کی چیزیں کر کر مرد کو پریشان کر دیتی ہے۔ اس میں پیس کر جو رہ جاتے ہیں وہ اولادیں ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم شریعت کی جانب رخ کریں، پوچھیں مسائل کہ پرورش کا حق بچے کی صحیح معنی میں کس کو ہے۔ اس لیے چند باتیں اس تعلق سے ذکر کرنی ہیں، جس میں 3-4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی، پرورش کے حقدار لوگ کون ہیں؟ کون کریں گے بچے کی پرورش؟ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، صرف طلاقی میں مسئلہ پیش نہیں آتا ہے۔ چلیے ماں کا انتقال ہو گیا تو پھر بچے کی پرورش کون کرے گا؟ بچہ چھوٹا تھا تو وہاں بھی یہ ضرورت پڑتی ہے۔ یا اسی طریقے سے ماں اور باپ نہیں ہے، دونوں کا انتقال ہو گیا، یا کسی جگہ سفر میں گئے ہیں تو بچے پھر کس کے پاس رہیں گے؟ تو ایسے بہت سارے ایسے موقع ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ دوسری چیز، جن لوگوں کو پرورش کا حق سب سے پہلے حاصل ہے، اس حق سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان میں کیا شرطوں کا پایا جانا، یعنی جو پرورش کرنے والا ہو، بھئی شریعت نے کہا یہ آدمی کرے، یہ شخص کرے، یہ شخص کرے، یہ عورت کرے، یہ مرد کرے، لیکن اس میں بھی کوئی کوالٹی کا ہونا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے میاں بیوی میں انبن ہوئی، طلاق ہوئی، طلاق کے بعد بچہ باپ لے کر چلا جاتا ہے، ماں پریشان ہے، لیکن ماں کو سپرد کرنے کے لیے وہ سونپنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو پرورش کرنے کا حق نہیں دیتا۔ وجہ اس لیے کہ اس کی ماں کے جو اخلاق ہے وہ اخلاق بہت زیادہ خراب ہے، جس وجہ سے میں بچہ اس کو سپرد نہیں کروں گا۔ تو شریعت پرورش کرنے کا حق دیتی ہے، لیکن وہ پرورش کرنے والے کے اندر بھی تو اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ دو بات۔ تیسری بات، کتنی مدت، کتنا ٹائم پیریڈ ہے پرورش کا؟ اور چوتھی بات، کون سی جگہ پرورش کی جاوے؟ بعض مرتبہ عورت کسی اور جگہ سے آئی ہوئی ہوتی ہے، یا مرد کسی اور جگہ لے جاتا ہے، اب دونوں میں انبن ہوئی تو عورت بچوں کو لے کر بہت دور چلی جاتی ہے، تو کیا اس کو یہ حق ہے باپ سے علیحدہ کرنے کا اور دور تک لے جانے کا؟ تو یہ 3-4 باتیں ذکر کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز، پرورش کے حقدار لوگ کون ہیں؟ دیکھیے، پرورش کا حق عمر کی ایک حد میں عورتوں کو، اور عمر کی ایک حد گزر جانے کے بعد مردوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک مدت تک عورتیں کرے گی، عورت کرے گی، اور ایک مدت کے بعد مرد کریں گے۔ اچھا، لیکن شریعت نے عورتوں کو فطری طور پر پہلے حق دیا ہے اور زیادہ دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے،
عورت میں شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کی جو صلاحیت بنانا وہ عورتوں کو فطری طور پر آتا ہے، عام طور پر وہ مردوں کو نہیں آتا ہے. لہذا مکمل طور پر پرورش کا جو حق ہے وہ ابتدائی عمر میں ایک زمانے تک. اسی لیے دیکھیے نا، علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے، بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے الاصل فیہا النساء لأنہن اشفق وارفق واہدى الى تربیت الصغار. علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ اصل اس میں پرورش کا جو حق ہے وہ عورتوں کو ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بہت نرم دل ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے، تربیت کے معاملوں سے یہ بہت زیادہ واقف ہوتی ہے، لہذا ان کو دیا جائے. اس لیے اس فقہا کا، تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، پرورش کا حق سب سے پہلے ماں کو دیا جاوے گا، پھر اس کے بعد جو رشتہ دار جتنے زیادہ قریب ہو. چنانچہ ماں اگر نہیں ہے یا ماں اور شوہر اور بیوی میں انبن ہوئی اور طلاق ہو گئی، اب ماں نکاح کر کے کسی اور کے ساتھ رہ رہی ہے، یا اس کے علاوہ ماں کا انتقال ہی ہو گیا ہے، یا ماں رکھنا ہی نہیں چاہتی ہے، تو اس کے بعد پرورش کا حق نانی کو ہوگا، پھر پر نانی، پھر اس کے زیادہ. یعنی ماں کی جو اوپر کی جو عورتیں ہیں ان کو حق سب سے پہلے ہوگا. پھر اگر ماں نہیں ہے، نانی نہیں ہے، اوپر کے کوئی نانیاں اور نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد پرورش کا حق دادی کو ہوگا، پھر پر دادی اور اس کے اوپر تک معاملات کے لیے. پھر اس کے بعد اگر دادی بھی نہیں ہے، نہ نانی ہے نہ دادی ہے، تو اس کے بعد بہن کو حق ہوگا. پھر اس کے بعد خالہ کو یعنی ماسی کو حق ہوگا. پھر اس کے بعد پھوپھیوں کو، بھوا کو، ان کو حق ہوگا. پھر اس کے بعد بہن کو حق ہوگا، یعنی یہ بہن، خالہ اور پھوپھی. اب یہ لوگ بھی موجود نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو قریب جتنا زیادہ ہوگا، جو ماں شریک ہوں گے، یعنی ماں کے جو رشتہ دار ہوں گے وہ، اور یہ بھی نہیں ہے تو پھر باپ کے شریک جو رشتہ دار ہوں گے ان کو حق زیادہ ہوگا. خیر، اچھا، یہ تمام حق پرورش میں سب سے پہلے مقدم جو لوگ رہیں گے، دیکھیے آپ سب کے سب عورتیں ہی ہیں. ماں عورت، نانی عورت، پر نانی عورت، دادی عورت، پر دادی عورت، یہ لوگ نہیں ہے. بہن عورت، خالہ عورت، پھوپھی عورت. حالانکہ یہ سب عورت کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں. نانی عورت، دادی مرد کی رشتہ دار ہے، خالہ عورت کی رشتہ دار کی وجہ سے، پھوپھی مرد کی رشتہ دار کی. لیکن ہے مین سب سے پہلے شریعت جن کو کہہ رہی ہے وہ ہے دراصل عورت کو. اگر اب ان میں سے اگر عورتیں نہیں ہیں تو فقہا نے مردوں کے اندر حق کی پرورش پھر لکھا ہے کہ اب اس کے بعد پرورش کا حق باپ، دادا، پر دادا، پھر اس کے بعد سگا بھائی، پھر باپ شریک بھائی، پھر بھتیجا، پھر باپ شریک بھائی کا لڑکا. یعنی ایک پوری فہرست ہے مردوں کی. اس کے بعد خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اور جب اگر بچوں کی پرورش کا مسئلہ آوے، طلاق کے بعد کا مسئلہ آوے، انتقال کے بعد کا مسئلہ آوے، لڑائی جھگڑوں کے بعد کا مسئلہ آوے، تو بچوں کے رکھنے کے حوالے سے وہ یہ ہاں اس کے باپ سے ملنے دیا جاوے گا، لیکن مکمل پرورش کا جو حق ہوگا وہ یہ عورتوں کو ہوگا. تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ سب سے پہلے پرورش کے حقدار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پرورش کا حق سب سے پہلے دیا جاوے گا. ہاں پھر اگر باپ کی طرف کے رشتہ دار نہیں ہے تو پھر ماں کی طرف سے جیسے نانا ہے، ماموں ہے، ماں شریک بھائی ہے، تو ان لوگوں کو بعد میں حق دیا جاوے. تو خلاصہ یہ ہے، پرورش کے حق کے لیے یہ شریعت نے سب سے پہلے عورتوں کو کہا، پھر مردوں کو کہا. عورتوں میں بھی یہ عورتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، پھر اس کے بعد مرد. دوسری بات کہ پرورش کرنے کے لیے کوئی شرطیں ہیں. جو خود پرورش کرنے والا ہو اس کے اندر کوئی چیز پائے جانا ضروری ہے. ہاں، سب سے پہلے پرورش کرنے والا نابالغ نہ ہو. ظاہر سی بات ہے، نابالغ اگر ہوگا تو اس کو خود کو پرورش کی ضرورت ہوگی. تو سب سے پہلی چیز تو وہ بالغ ہو اور عقل اور ہوش کے اعتبار سے اس کا دماغ بالکل صحیح ہو، یعنی اتنا ہو کہ میچور ہو گیا ہو، اس کو سمجھ ہو،
تربیت کرنے کی، پرورش کرنے کی، وہ تمام ذی ہوش ہو یعنی عقل مند ہو، ان کو پرورش کا حق ہوگا۔ اور عورتیں اور مردیں اور دونوں کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جیسے کچھ شرطیں عورتوں کے تعلق سے، کچھ شرطیں مردوں کے تعلق سے، اور کچھ دونوں میں ایک جیسے پرورش کرنے والا عقل مند ہو، بالغ ہو۔ تیسری شرط یہ فقہا نے لگائی ہے فاسق نہ ہو۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے بالکل کھلم کھلا گنہگار، یہ نہ ہو جو لیکن حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ دیکھیے یہ شرط لگانے کی وجہ سے تو بہت سارے رشتہ دار پھر نکل جائیں گے، کیونکہ اب دیکھیں نا فسق و فجور کا کتنا ماحول ہے، گناہ کا کتنا ماحول ہے۔ ہاں یہ بات دیکھیے، ماں باپ کتنے بھی بگڑے ہوئے ہو، کتنے ہی گنہگار ہو، لیکن وہ اپنی اولاد کو فسق و فجور کی راہ پر خود چلائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کتنے ہی بگڑے ہوئے ہو، انہوں نے اپنی خود کی زندگی کے اندر کتنی ہی برائیاں کیوں نہ کی ہو، لیکن اپنی اولاد کو وہ خود برا نہیں بنائیں گے۔ اللہ کا بے حد احسان ہے، بر صغیر میں اب بھی یہ چیز موجود ہے، وہ اپنی اولاد کو تو اچھا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال آپ محلے میں دیکھیے نا، کیا ہوتا ہے، ماں پورے دن عورتوں سے لڑتی ہوگی، ماں فلاں گناہوں کے اندر مبتلا ہوگی، یا یہ کرتی ہوگی، اب وہ اولاد کے اندر وہ اثرات یا وہ چیزیں اس میں بھی داخل ہو، لیکن جب بھی اس کا لڑکا لڑ کے آئے گا تو فوراً یہ کہیں گے میرے بیٹے کو سب نے بگاڑ دیا ہے۔ یہی کہتی ہے، کیوں؟ اپنے بیٹے کو وہ کہتی ہے کہ دوسرے بچوں نے بگاڑ دیا ہے، دوسری لڑکیوں نے بگاڑ دیا، دوسرے لڑکوں نے، محلے والوں نے بگاڑ دیا ہے، اسکول والوں نے بگاڑ دیا، فلاں جگہ والوں نے بگاڑ دیا، اپنے بچے کو صرف کیوں؟ ماں باپ ایک ایسی قدرت کی نعمت ہے کہ وہ اپنی اولاد کے تعلق سے گناہ دیکھنا، نافرمانی دیکھنا نہیں چاہتے۔ خیر، تو یہ ضمنی طور پر یہ بات ہے۔ تو خیر عزیز بزرگوں، یہاں پر یہ ہے کہ 2-3 شرطیں ہو گئی، لیکن اس شرط کو زیادہ ذکر نہیں کیا ہے فقہا نے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ مرتد اس میں سے کوئی نہ ہو، جیسے ماں باپ تربیت کریں، لیکن اب عورت ہے یا مرد ہے، اس کے ذمے پرورش آئی، لیکن وہ خود اسلام کو چھوڑ بیٹھا ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا بچہ۔ عام طور پر یہ جو مسائل ہے مرتد کے ہونے کے تعلق سے، یہ فورن کنٹریز وغیرہ میں بہت زیادہ پیش آتے ہیں، کہ یا اسی طریقے سے یہاں بھی آ سکتے ہیں کہ دونوں نے نکاح کیا یا کسی سے اور سے نکاح کیا اور اس نے اسلام چھوڑ دیا، یا نکاح کیا اور اسلام قبول کیا پھر نکاح کیا، اب ان میں سے کسی نے نکاح چھوڑی تو اب اسلام چھوڑ دیا، تو اب اس کے بعد یہ تو مرتد ہو گیا، تو اب بچے اس سے منسلک کیے جائیں گے جو اسلام پر قائم ہوں۔ عورتوں کے لیے پرورش کرنے کی ایک خاص شرط یہ ہے کہ وہ بچے کی محرم رشتہ دار ہو، ایسی رشتہ دار ہو، ایسی محرم ہو، ایک تو جسے پردہ نہ ہو، محرم رشتہ دار جس کو ہم اپنی بھاشا میں اپنی زبان میں کہتے ہیں خون کا رشتہ ہو، جس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہو، ایسی محرم رشتہ دار ہو سکتے ہو۔ دوسرا یہ کہ اس نے کسی ایسے مرد سے نکاح نہ کیا ہو جو اس زیر پرورش بچے کا محرم نہ ہو، یعنی اگر کسی اجنبی شخص سے اس نے نکاح کر لیا تو اس کا حق پرورش ختم ہو جائے گا۔ اجنبی مرد سے نکاح کر لیا، جیسے مثال کے طور پر بچے کے چچا سے اگر عورت نے نکاح کر لیا، یا بچے کی نانی یا اس کے دادا سے نکاح کر لے، تو پرورش پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، گھر میں ہی ہے معاملہ، چچا ہی ہے، دادا ہی ہے۔ لیکن ایک عورت جس کو پرورش کا حق حاصل تھا، مثال کے طور پر اس کی خالہ تھی، اس کو پرورش کا حق کہ بھئی ماسی کے پاس ہی بچہ رہے گا، لیکن اب اس نے کسی اور تیسرے اجنبی مرد سے نکاح کر لیا، نہ اس کے خاندان کا ہے بچے کے، نہ اس کے گھریلو رشتہ دار کا ہے، نہ کوئی اس کا چچا ہے، نہ کوئی اور اس کا محرم رشتہ دار ہے، تو اب اس سے پرورش کا حق ختم ہو جائے گا۔ اب اس کی جو اس کے بعد کی کیٹیگری میں جو اس کی محرم رشتہ دار آتی ان کو دی۔ قربان جاؤں میں شریعت پر، یعنی بچے کی تربیت اور پرورش کا شریعت نے کتنا خیال کیا ہے، ایک کے بعد ایک مسئلے کو بیان کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے تربیت اور پرورش ایک ایسی چیز ہے کہ آج دے دی گئی، یہ بچے کو پوری زندگی باقی رہے گی۔ ایک بات میں ضمناً ذکر کر دوں، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوا کرتی ہے، کچھ مسائل ایسے ہوا کرتے ہیں جو بڑے خشک ہوتے ہیں کہ یہ ایسا تو کیسے ہو سکتا ہے، یا
اسی طریقے سے یہ تو ریئر کیس میں کہاں پیش آئیں گے، لیکن دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے علم کی ایک بات سیکھنا پوری رات نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ آج یہ جو مسائل ہے یا اس قسم کے اور جو پیش آتے، یہ علم کی ایک نئی بات ہم نے شریعت کا مسئلہ سیکھا ہے، یہ پوری رات نفل عبادت سے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہم نے یہ مسائل سن رکھے ہیں، ورنہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں، اتنے موٹے موٹے مسائل، اتنے موٹے مسائل ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ ہم نے سنا ہی نہیں ہوتا ہے، اور ہم ہے کون؟ مسلمان۔ گھر میں کس کے پیدا ہوئے؟ مسلمان کے۔ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ نبی کا، لیکن مسائل ہمارے سامنے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو خیر اللہ جزائے خیر دے کہ اب علماء کی بہتات ہے، مفتیان کرام موجود ہے، اور اسی طریقے سے علماء موجود ہے، مسائل معلوم کر لیا، ورنہ ایسے ہی چلتا تھا پہلے کہ جو بات کہہ دی حافظ جی نے، حافظ صاحب نے، بس وہ بات ہو گئی۔ تو کم از کم یہ مسائل بس ہاں بھائی سن لیا ہے ہم نے، تو اتنے بھی یاد رہیں گے تو انشاءاللہ کافی رہیں گے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ پرورش کا حق کس کو حاصل ہے، یعنی ان میں کیا کیا شرطیں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ چند شرطیں میں نے ذکر کر دی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پرورش کی مدت کتنی ہے، یعنی کتنے ٹائم تک پرورش کا حق حاصل ہوگا۔ عام طور پر بچہ خود کھانے پینے لگ جاوے، استنجا پیشاب پخانہ کرنے لگ جاوے، کپڑے پہننے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاوے، تو یہ پرورش کی مدت ہے۔ اتنے ٹائم تک ان کو پرورش کرنی ہے، یہ سب چیزیں ان کو سکھانی ہے، یہ سب چیزیں ان کو بتلانی ہے۔ امام ابو بکر خصاف فرماتے ہیں کہ اس کی مدت کا اندازہ 7-8 سال سے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا کہ اگر لڑکا ہے تو 7-8 سال، لڑکی ہے تو 8-9 سال کے قریب یہ پرورش کی مدت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد چونکہ ان کے اندر لڑکوں کو تہذیب سکھانی ہے ان کو، اور اسی طریقے سے آداب اور اخلاق ان کو سکھانے ہیں، لہذا اب اس بچے کے باپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور پوچھا، من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ حضور نے فرمایا امو کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ فرمایا حضور اس کے بعد؟ حضور نے پھر فرمایا ام کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ حضور نے حضور سے پھر پوچھا، صحابی نے حضور سے پھر پوچھا، حضور اس کے بعد؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ، 3 مرتبہ ماں کہا، پھر چوتھی مرتبہ پوچھا کہ ثم من، حضور اس کے بعد کہا باپ کے ساتھ۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر فرمایا اب باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر آگے اب ان کے ساتھ، لیکن 3 مرتبہ ماں کہا، چوتھی مرتبہ باپ کہا۔ اس سے 2-3 باتیں علماء نے لکھی ہے۔ سب سے پہلی چیز، ماں کا حق حضور نے زیادہ بیان کیا ہے باپ کے مقابلے میں۔ دوسری بات، باپ کیونکہ سخت ہوتا ہے، آنکھ دکھانے والا ہوتا ہے، تو اس کی عزت احترام اس کی چیز ہو جاتی ہے۔ ماں چونکہ نرم ہوتی ہے تو عام طور پر بچے بدتمیزیاں ماں کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں، اس لیے حضور نے 3 مرتبہ بیان فرمایا۔ تیسرا نقطہ بہت قابل غور، مجھے اس حوالے سے، مدت کے حوالے سے سمجھانا ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ ماں کیوں کہا؟ دیکھیے، پہلے 3 حق وہ ہے جو ماں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے بچے کے جو 3 حق ہوتے ہیں وہ ماں کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ایک تو اس کو حمل کی حالت میں رکھنا، یہ جو تکلیفیں ہیں اس میں باپ شریک نہیں ہے، صرف ماں ہی ہے شریک، حمل کی تکلیف۔ اس لیے حضور نے پہلی مرتبہ کہا ماں کے ساتھ، یہ تکلیف ہے تمہارے لیے برداشت کی ہے۔ دوسری مرتبہ بھی حضور نے ماں کہا، اس لیے کہ اب دوسری جو تکلیف اس کو پیش آ رہی ہے وہ بچہ جننے کی ڈیلیوری کی تکلیف، اور وہ بہت بڑی خطرناک وہ تکلیف ہے، اس تکلیف میں بھی باپ شریک نہیں ہے، اس لیے حضور نے فرمایا پھر ماں کے ساتھ۔ اچھا، تیسری مرتبہ کہا بچہ ڈیلیور تو ہو گیا ہے، دنیا میں تشریف تو لے آیا ہے، لیکن ابھی اس کی غذا، اس کا کھانا پینا وہ صرف اور صرف ماں کے دودھ پر موقوف ہے، ماں کے دودھ کے اوپر ہی ہے اس کا پورا کے پورا معاملہ۔ اور اب وہ ظاہر سی بات ہے، وہ ماں خون کو دودھ بنا کر بچے کو پلا رہی ہے، اس لیے حضور نے 3 مرتبہ کہا ماں کے ساتھ۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھنے پر باپ کہا، اس لیے کہ اب آگے تربیت، تعلیم،
اخلاق سکھانا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب وہ سارے مسائل ہیں، اب اس کے اندر باپ شریک ہوتا ہے، اس لیے حضور نے چوتھی مرتبہ باپ کہا اور 3 مرتبہ ماں کہا کہ پہلی 3 تکلیفیں آزمائشیں ایسی ہیں جس میں صرف ماں ہے، اب یہ چوتھی مرتبہ کے اندر باپ آیا۔ معلوم ہوتی ہے اس سے یہ بات کہ اب بچہ ان تربیتوں سے، ان پرورش کے حقوں سے جب گزر جاوے، اب اخلاق اس کو سکھانے ہیں، اور جتنے بہترین اخلاق، اس لیے حدیث میں بار بار کیا بتایا گیا ہے، باپ ایک تربیت کے لیے چھڑی رکھے، باپ اپنے اولاد کو جو مارتا ہے وہ ایسی ہے جیسے کھیت کے لیے پانی ہے، اسی طریقے سے باپ کے پرورش کے آداب بیان فرمائیں۔ معلوم ہوتی ہے اس سے یہ بات کہ اب باپ کا مرحلہ آتا ہے، لہذا بچے باپ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ لڑکیاں ہوں تو بالغ ہونے کے بعد باپ کے حوالے کر دی جاوے گی، ورنہ تو دادی، نانی، ماں، اور وہ اس لیے کہ عورتیں، لڑکیاں جو ہے وہ ماں سے زیادہ تربیت اور اخلاق سے، لڑکا اگر ہے تو اس کو تو 8-9 سال کی عمر میں پھر باپ کے حوالے ہی کر دیا جاوے گا۔ تو یہ شریعت کے یہ آداب ہیں۔ چوتھی اور آخری بات ذکر کر دوں، پرورش کس جگہ پر کریں۔ بچے کے والدین میں سے اگر رشتہ نکاح موجود ہو تو ظاہر ہے کہ دونوں ساتھ میں، نکاح ہے تو ساتھ میں ہی کریں گے۔ اب مسئلہ طلاق کا ہو گیا، دونوں چھوٹے ہو گئے، مرد کسی اور جگہ رہتا ہے، عورت کسی اور جگہ رہتی ہے، تو اس وقت مسئلہ پیدا ہوگا کہ اب کیا کرے۔ شریعت نے لکھا ہے عورت اتنی دور لے جا کر بچوں کو رکھ سکتی ہے کہ باپ اگر روزانہ دیکھ کے آنا چاہے تو آ سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ بہت دور لے کر چلی جاوے کہ باپ پہنچ ہی نہیں سکتا ہو، نہیں، اتنا دور لے جانے کا حق شریعت نے عورت کو نہیں دیا ہے، اتنا دور رہے گی کہ جس کے اندر باپ تک پہنچ سکتا ہو بچہ۔ اسی طریقے سے بچے کو دوسرے شہر لے جانا، اور اس کی دوری اگر زیادہ ہے تو وہ ایسے شہر تک بچے کو لے جا سکتی ہے جہاں اس کا میکا ہو اور وہیں اس مرد کے ساتھ عورت کا نکاح ہوا ہو۔ اگر میکا ہو لیکن مقام عقد نہ ہو، یا مقام عقد ہو لیکن وہاں عورت کا میکا نہ ہو، دونوں صورتوں میں بچے کو وہاں منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی اکیلی عورت تو رہ ہی نہیں سکتی، کم سے کم میکے والوں کے ساتھ وہ رہے گی، ورنہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سسرال کے قریب ہی کے اندر وہ رہے تاکہ باپ اس سے مل سکے۔ تو الغرض یہ خلاصہ ان تمام باتوں سے یہی نکلتا ہے کہ جب طلاق ہو جاوے یا بن نہیں رہی ہے تو بچے کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائی جاوے، اس چیز کا پورا مکمل طور پر خیال رکھا جاوے کہ ہم دونوں کی انبن کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ بچے تکلیف کے اندر اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاوے۔ دونوں کو حق ہے، دونوں اس کے ماں باپ ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔